الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون
محترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر جار یار آئے ابو بکر عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف سرور کائنات مغفر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم دوستوں بزرگوں مکرم نوجوان ساتھیوں قابل سب تعظیم و سب اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختلف مقامات سے چند آیات بینات تلاوت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی دو ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سننے کے بعد اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر قرآن پر اور حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما. اسلامی اعتبار سے اس وقت جو مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے وہ جمادی الاخری جمادی الثانی جسے کہا جاتا ہے وہ مہینہ ہے. گزشتہ تقریباً 2-3 جمعوں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام آپ کی شان آپ کی صحابیت آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق
کا مصداق بنی. تو آج مختصر سی گفتگو کے اندر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی رحلت کو بیان کیا جائے گا، مگر تمہیدی طور پر یہ بات ذہن نشین فرمائیں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قاعدہ کلیہ ہر ذی روح چیز پر فٹ آتا ہے. ہر ذی روح چیز نے دنیا سے جانا ہے، وہ انسان ہے، حیوان ہے، وہ حشرات الارض، زمین پر چلنے پھرنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، وہ ہوا فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں. المرض، جس ذات کے اندر دو چیزیں ہیں، جسم اور روح، تو ایک نہ ایک دن اس ذات پر موت ضرور واقع ہو کر رہے گی. اللہ کا ایک اٹل قانون اور فیصلہ ہے، اگرچہ انسان اپنے آپ کو محفوظ سے محفوظ قلعے میں کیوں نہ بند کر لے، لیکن پروردگار عالم فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگرچہ تم اپنے آپ کو محفوظ قلعے میں بھی کیوں نہ بند کر لو، لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ایک ذات کا، ایک انسان کی موت کا ٹائم مقرر ہو چکا ہوتا ہے، تو ایک لمحہ نہ آگے جا سکتا ہے، ایک لمحہ نہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کا ایک اٹل قانون اور فیصلہ ہے کہ ہر شخص نے موت کا پیالہ ضرور پینا ہے. اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی، مگر میں نے دیکھا جب آپ کا آخری وقت ہے، آپ کا سر مبارک سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود کے اندر ہے اور سیدہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو کر کہتے ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سن لیالیا. لوگوں، آج میرے سر پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں. اگر یہ مصیبت سورج کے اوپر آ جاتی تو سورج بھی بے نور ہو جاتا. اگر یہ مصیبت دن پر آتی، دن بھی سیاہ ہو جاتا. اگر یہ مصیبت پہاڑوں پر آتی، پہاڑ بھی روئی کی گھاس کی طرح اڑتے پھرتے نظر آتے. کیوں؟ فرمایا کہ جب حضور دنیا سے چلے گئے تو اور کون بائی کا لال ہو سکتا ہے جو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جب حضرت کی ذات دنیا سے چلی گئی تو پھر تیرا اور میرا یہ ذہن ہے، تو اور میں یہ عقیدہ بنائے کہ ایک نہ ایک دن تجھے اور مجھے بھی دنیا سے جانا ہے. ہاں، البتہ یہ اور بات ہے، موت میں فرق ہوتا ہے. یہ اور بات ہے، جنازے کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. بعض موتیں ایسے ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر بندہ دل سے دعا کرتا ہے، اللہ ایسی موت مجھے نہ دینا، اللہ ایسی موت سے میری حفاظت فرمانا.
کرتی ہے کہ اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما. اور بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر بندہ دل سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسی نیک موت نصیب فرما. ان میں سے ایک موت ایسی ہے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، موت آ جائے. آپ حالت سجدے میں ہوں اور موت آ جائے. آپ اللہ کی یاد میں ہوں اور موت آ جائے. آپ میدان جہاد میں ہوں اور شہادت آ جائے. آج لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں مکے مدینے کی موت نصیب فرما، اللہ ہمیں حرم کعبہ کی موت نصیب فرما، اللہ ہمیں ریاض الجنت کی موت نصیب فرما، مدینہ طیبہ کی موت نصیب فرما. تو بعض موتیں ایسے ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر بندے کے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرما. دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اچھی موت نصیب فرمائے. اعمال صالحہ کرتے کرتے ہم روح دنیا سے چلے جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو نیک اور اچھی موت عطا فرمائے. لیکن نیک اور اچھی موت تب آئے گی جب ہم نے دنیا کے اندر اس کے لیے تیاری کی. نیک اور اچھی موت تب آئے گی جب ہم نے دنیا کے اندر موت سے پہلے موت کی تیاری بھی ہوگی. اب موت کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ موت کے لیے کیا کچھ سامان تیار کرنا پڑتا ہے، اسی چیز کو اللہ کے قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے. اسی چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی موجود ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار تجھے اور مجھے یہ سبق دیا ہے کہ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر. تو جیسے موت میں فرق ہے اسی طرح جنازے میں بھی فرق ہوتا ہے. بعض جنازے زمین سے ایسے اٹھ جاتے ہیں جن جنازوں کو دیکھ کر اللہ کی دھرتی روتی ہے، اللہ کی زمین روتی ہے، اللہ کا آسمان روتا ہے. زمین روتی ہے اللہ آج میری پشت سے وہ نیک بندہ چلا گیا جو روزانہ 5 مرتبہ میری جبین کے اوپر اپنی جبین نیاز رکھتا تھا، اپنی پیشانی رکھتا تھا اور سجدہ کیا کرتا تھا. اللہ میں زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتی تھی کہ میرے اوپر ایک نمازی چلتا ہے. میں زمین کے دوسرے ٹکڑوں پہ فخر کرتی تھی میرے اوپر ایک تہجد گزار چلتا ہے، ایک عابد چلتا ہے، ایک نیک اللہ کا ولی چلتا ہے. زمین روتی ہے کہ آج وہ بندہ میرے سے پوچھ کر گیا. اللہ کا آسمان روتا ہے، کہتا ہے مولا آج ہم محروم ہو گئے جس بندے کی وجہ سے آسمان سے اللہ کی طرف سے رحمت والی بارش نازل ہوا کرتی تھی، اللہ اپنی باران رحمت نصیب فرماتے تھے. آج وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، آج اس کے جنازے کو دیکھ کر اللہ کا آسمان بھی روتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک آدمی جس کا نام حضرت عبداللہ ہے، یہ نیا نیا اسلام میں داخل ہوا، اسلام لے آیا، کلمہ پڑھا اور حضور کے ساتھ محبت اتنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بھی چلتے ہیں یہ حضور کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. حضور گھر جاتے ہیں یہ حضور کے دروازے تک چلتا ہے. حضور سفر میں جاتے ہیں یہ حضور کے پیچھے چلتا ہے. حضور مسجد نبوی میں آتے ہیں یہ آمنہ کے لال کے پیچھے چلتا ہے. الغرض آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بہ قدم جدھر بھی حضور کا رخ ہوتا ہے یہ بندہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے. اور دوسری اس کی عادت یہ تھی ہر وقت ذکر و اذکار کرتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ہر وقت یہ ذکر و اذکار بھی اونچی آواز سے کرتا ہے اور آمنہ کے لال کی ہر مجلس کے اندر بھی موجود رہتا ہے. اور ہماری امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسے دیکھا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ تو مجھے ریاکار لگتا ہے. یہ جو اونچا اونچا ذکر کرتا ہے، اونچا اونچا
علیہ وسلم فرماتے ہیں امیر المومنین اے فاروق اے عمر اے ابن خطاب یہ ریاکار نہیں ہے، یہ اواہین میں سے ہے، اللہ کے نیک بندوں میں سے، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، اللہ کے منتخب شدہ بندوں میں سے ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم فرماتے ہیں بس اسی اثناء مجھے کہیں کام پڑ گیا، میں مدینہ طیبہ سے باہر چلا، میں نے اپنا کام کیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد میں جب واپس آیا، جب میں مسجد نبوی کے قریب آیا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جنت البقیع کے اندر لوگ موجود ہیں، جیسے آج مدینے کے اندر کوئی فوتی ہو گئی، کوئی آدمی یہاں سے چلا گیا، لوگ اس کو دفنانے کے لیے قبرستان کے اندر۔ امیر المومنین فاروق اعظم فرماتے ہیں چلتے چلتے جب میں جنت البقیع کے نزدیک پہنچا، میں نے دوسرے صحابہ سے پوچھنا چاہا کہ صحابہ کرام یہ کون شخص ہے، یہ کون ہے کہ جسے آج فاروق اعظم فرماتے جب میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے قبر کے سپرد کر رہے ہیں، خود اسے قبر کے حوالے کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں نے صحابہ سے پوچھا تو میری آواز حضور نے سن لی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاروق یہ وہی بندہ ہے جس کے متعلق تجھے شک تھا، تو کہا کرتا تھا کہ یہ ریاکار ہے، یہ دکھلانے کے لیے کی کرتا ہے، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ اواہین میں سے ہے، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے، اس لیے میں آج نبوت خود اس کے جنازے کو قبر کے سکوں۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رونے لگے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کر کہتے ہیں کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کاش آج یہ میری موت اور میرا جنازہ ہوتا، آج آپ مجھے خود آپ قبر کے حوالے کر دیتے، کیونکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہم اہل سنت والجماعت ہے، تیرا اور میرا عقیدہ ہے نبوت کا ہاتھ جس چیز پہ لگ جائے اللہ پاک جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ اٹھائے تاریخ کی کتابیں، اٹھائے احادیث کی کتابیں، علماء کرام لکھتے ہیں جس وقت شب ہجرت کے اندر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے اپنے کانوں پر بٹھایا، آپ اور میں جب بچے کو اٹھاتے ہیں اپنے کانوں پر تو بچے کا ہاتھ کبھی رخسار پہ لگتا ہے، بچے کا ہاتھ کبھی گردن پہ لگتا ہے، بچے کا ہاتھ کبھی سر پر لگتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ فرمایا کہ جہاں پر نبوت کا ہاتھ لگ جائے اللہ وہاں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اٹھاؤ مشکات شریف، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صدیق اکبر نے اٹھایا، رحمت سے آواز عتیق اللہ من النار، محبوب صدیق اکبر کے رخساروں پہ اور گردن پہ ہاتھ لگانا تمہارا کام، صدیق کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا اللہ کا کام۔ فاروق اعظم بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ کے نبی اگر مجھے قبر کے حوالے خود کرتے تو میں بھی ایک شان رکھتا، گویا کہ اللہ کے نبی قبر کے حوالے نہ کرتے بلکہ مجھے سیدھا جنت کے اندر داخل کر دیتے۔ خیر میرے محترم دوستو، موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، موت نے کسی کو نہیں بچایا، موت کا روزانہ تو اور میں اعلان بھی سنتے ہیں، روزانہ تو اور میں جنازے بھی اٹھاتے ہیں، روزانہ اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں آج دنیا سے چلا گیا، فلاں بن فلاں آج دنیا سے چلا گیا۔ اعلان کرنے والے کا خود بھی اعلان ہوتا ہے، کبھی اعلان کرنے والا ابھی جس کا اعلان کرتا ہے اس کا جنازہ نہیں ہوتا، لیکن اعلان کرنے والا پہلے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو مجھے چاہیے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جان مال
آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجتمعنا فی امرئن، فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں، اس نے جنازہ بھی پڑھا ہو، اس نے بیمار کی عیادت بھی کی ہو، اس نے نفلی روزہ بھی رکھا ہو، اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کیا ہو، مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، جس بندے میں یہ چار چیزیں پائی جائیں گی پکی بات ہے وہ بندہ پکا اور پکا جنتی ہے۔ صدیق اکبر کی شان ہے، جس بندے میں یہ چار چیزیں پائی جائیں محبوب کی زبان سے خوشخبری سن لے، فرمایا کہ وہ پکا جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ تو صدیق تو جنتی پہلے سے ہے، صدیق کا جنت والا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہے۔ اسی مشکاہ شریف کے اندر دوسری حدیث ہے، آمنہ کے لال بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ خیرات کے فضائل ارشاد فرمائے، اور آپ نے فرمایا للجنت ثمانیۃ ابواب، میرے صحابہ جنت کو 8 دروازے لگتے ہیں، 8 جنت کو 8 دروازے لگتے ہیں۔ نمازیوں کا باب الصلاۃ ہے، روزے داروں کے لیے باب الریان ہے، مجاہدین کے لیے باب الجہاد ہے، صدقہ کرنے والوں کے لیے باب الصدقہ ہے، تواضع اور عاجزی کرنے والوں کے لیے باب التواضع ہے۔ الغرض 8 قسم کے دروازے ہیں، لوگ ہر دروازے سے مختلف قسم کے لوگ جو زیادہ نفل نمازیں پڑھتے ہوں گے وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے، جو مجاہدین ہوں گے وہ باب الجہاد سے داخل ہوں گے، جو روزے دار ہوں گے وہ باب الریان سے داخل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کو، اہل جنت والوں کی خوشخبریاں، اہل جنت کی خوشخبریاں صحابہ کرام کو دنیا میں سنائی۔ اتنے کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو حدیث بیان فرمائی، آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے مختلف عملوں والے مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے، کیا کوئی ایسا عظیم شخص بھی ہے، کوئی خوش قسمت بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوتا ہے؟ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم، ہاں صدیق ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، نمازی دروازہ پکارے گا میرے سے آ جا، روزے دار دروازہ پکارے گا میرے سے آ جا، مجاہدین والا دروازہ پکارے گا میرے سے آ جا، ہر دروازہ پکارے گا میرے سے آ جا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم، صدیق مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی صدیق وہ شخص ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکارے گا۔ اللہ ہم سب کو صدیق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق۔ آخری وقت ہے، دنیا کے اندر بڑا دین کا کام کیا، جب آخری وقت آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا اور فرمایا کہ عائشہ میری دنیا سے اب روانگی کا وقت آ چکا ہے، میری 3 وصیتیں ہیں، ان 3 وصیتوں پہ عمل کرنا ہے۔ جی ابا جی کون سی آپ کی 3 وصیتیں ہیں؟ نمبر 1 فرمایا عائشہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری یہ 2 چاہتے ہیں۔ حضور کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ ابا جی حضور کے کفن میں 3 کپڑے تھے۔ فرمایا کہ عائشہ پھر 2 یہ چادریں میری دھو لینا، ایک اور کپڑے کا انتظام کر کے مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دے دے۔ ابا جی ہم کوئی غریب تو نہیں، آپ تو مدینے کے بڑے تاجر ہیں، کپڑے کی دکانیں تو آپ کی تھی، سارا کچھ آپ کے پاس ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ابا جی ہم تو آپ کے لیے نیا کفن لے گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا میری بیٹی نیا کپڑا بنسبت مردوں کے زندوں کے لیے اچھا ہے،
کسی زندہ کے کام آ جائے گا، مجھے ان پرانے کپڑوں میں کفن دے دے۔ میری دوسری وصیت، جب مجھے کفن دے دو، میرا جنازہ پڑھایا جائے، جنازے کے بعد مجھے روضہ انور کے پاس لے جانا، مجھے حضور کے در اقدس پہ لے جانا، اندر سے آواز آ جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کرنا، اندر سے آواز نہ آئے پھر عام قبرستان جنت البقیع کے اندر مجھے دفن کر دے۔ عائشہ میری تیسری وصیت، میرا فلاں باغ بیچ کر میں وظیفہ بیت المال سے نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن جناب فاروق نے، ابو عبیدہ ابن جراح نے، انہوں نے زبردستی مجھے مجبور کیا، بیت المال سے میں وظیفہ لیتا رہا، تنخواہ لیتا رہا۔ عائشہ میرا فلاں باغ میری ملکیت میں ہے، میرا وہ باغ بیچ کر بیت المال سے جو کچھ بھی میں نے لیا ہے اس کو واپس کر۔ یہ تین وصیت ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ یار صدیق اکبر پیر کا دن، سوموار کا دن، پھر سیدہ عائشہ کو بلاتے ہیں، عائشہ آج کون سا دن ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی آج سوموار کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے؟ اللہ کے نبی سوموار کے دن دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ عائشہ پھر میرا بھی دل یہی چاہتا ہے، حضور کی عمر کتنا تھی؟ حضور کی عمر 63 سال تھی۔ عائشہ پھر میری عمر کتنا ہو چکی ہے؟ ابا جی آپ کی عمر بھی 63 سال ہے۔ فرمایا کہ پھر میرا دل یہی چاہتا ہے حضور کے نقش قدم پر چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال، میں صدیق کی عمر بھی آج 63 سال ہو چکی ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس چلا بس مغرب اور عشاء کے درمیان۔ آپ نے فرمایا عائشہ اگر میری رات کو وفات ہو جائے دن کا انتظار نہ کرنا، دن کو وفات ہو جائے رات کا انتظار نہ کرنا، بس جلدی مجھے اپنے دوست کے ساتھ ملا دینا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں، جب صدیق اکبر کی روح اس دنیا سے چلی گئی، صدیق اکبر کی وفات ہو گئی، اس وقت آپ کی بیوی اسماء بنت امیس موجود تھی، آپ کے آل اولاد موجود تھی، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر روضہ رسول کے پاس لے جایا گیا۔ روضہ رسول کے پاس جب رکھا گیا، صحابہ کرام فرماتے ابھی ہم نے رکھا ہی تھا، حضور کے روضے کا دروازہ ہم نے کھولا نہیں تھا، بلکہ اندر سے آواز آئی، ضم الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، جلدی کرو یار کو یار کے ساتھ سنا۔ نبوہ سے آواز آئی، جلدی کرو میرے دوست کو میرے پاس بھیج دو، میں تو کب سے اس کا منتظر تھا۔ صدیق اکبر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ 22 جمادی الثانی کو آپ کی وفات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب۔ اللہ ہم سب کو ان کے اسوہ حسنہ، ان کے طرز زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سارے صحابہ کی گستاخی سے بچائے، اللہ ہم سب کو سارے صحابہ کی غلط بیانی سے بچائے۔ صبح میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب کے اندر، اللہ مسلمان کو مدینہ طیبہ میں لے جائے۔ یہ حضور کا جو ممبر ہے، اسی ممبر کی بائیں جانب 40 بندہ زمین کے اندر دفن ہے۔ زمین ان کو نگل گئی تھی، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ علماء لکھتے ہیں اس وقت جو امیر مدینہ تھا اس کو بہر کے لوگوں نے، غیر مسلموں نے معاذ اللہ رشوت دی، لالچ دی، پیسہ دیا، دولت دی کہ آپ ایسا کریں معاذ اللہ کے ہمیں داخل ہونے دیں، ہم روضے سے فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک نکالنا چاہتے ہیں۔ پھر دولت کی لالچ بڑی بری ہے، دولت تو بڑی بری لالچ ہوتی ہے۔ تو سو میں بڑھا ہمارے عمر سے مسئلہ سارے بتا صحیح لے گئے، پاس کیا اور بات ہو رہے ہیں آج کل اللہ معاف کرے، یہ ہو رہا ہے۔ بعض مولوی ہزار
دے دیں گے, مسئلہ بیان کر دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو اس منبر کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو سچا مسئلہ بیان کرنے کی توفیق نصیب. امیر مدینہ لالچ میں آ گیا. اس وقت جو وہاں پر خادمان حرم تھے ان کے اندر شاہ شمس الدین ثوابی آدمی تھا جو حرم کی صفائی, حرم کی دیکھ بھال ان کے ذمہ تھی. ان کو امیر مدینہ نے بلایا, فرمایا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو 40 بندہ آئے گا, مدینہ کے اندر آئے گا, مسجد نبوی میں کے اندر آئے گا, وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے انہیں کرنے دینا, انہیں روکنا دینا. اب یہ جو خادمان حرم تھا, یہ جو شمس الدین تھا, یہ اللہ کا نیک بندہ تھا. سارا دن ساری رات روتا رہا, حضور کے روضہ اقدس کے پاس چلا گیا, وہاں پر زاروں قطار رو رہا ہے کہ الہی یہ کیا ہو گیا. امیر مدینہ بھی لالچ میں پڑ گیا, خواب کے اندر اس کو پتہ چل گیا. جیسے بھی علماء کرام لکھتے ہیں, چلتے چلتے ایک رات آئی, جب رات کا دوسرا حصہ شروع ہوا, عشاء کے بعد لوگ مسجد نبوی کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. رات کے پچھلے پہر میں یہ شمس الدین فرماتے ہیں, میں نے دیکھا چونکہ امیر مدینے کا دروازہ جہاں پر یہ باب السلام ہے اس کے ساتھ ہی تھا. اب وہاں سے امیر مدینہ کے گھر سے باب السلام سے وہ بندے داخل ہونا شروع. میں گنتی بھی کر رہا ہوں, کسی کے ہاتھ میں کسی ہے, کسی کے ہاتھ میں پھاوڑا ہے, کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے, کسی کے ہاتھ میں کیا چیز ہے. یعنی کہ معاذ اللہ زمین کو کھودنے کے لیے مختلف قسم کے انہوں نے ہتھیار اٹھائے. اب یہ فرماتے میں گنتا رہا 40 بندہ پورا ہوا, لیکن خدا کی شان میرے زمین سے پاؤں سے زمین نکل گئی. الہی یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ کو ستایا جائے گا, صحابہ کی گستاخی ہوگی, حضور کا روضہ انور کی گستاخی ہوگی. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیا دیکھتا ہوں کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی بئی جانب جب پہنچے, خدا کی شان زمین شک ہوئی, یہ 40 کے 40 بندے وہیں پر اتار. یہ 40 بندے آج بھی آج قرآن اردو سے جا کر پوچھے, وہ آپ کو نشاندہی کریں گے. اسی منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سائڈ کے اوپر, بئی سائڈ کے اوپر 40 بندہ اب بھی مردار ہو چکا ہے. کیوں؟ یہ صحابہ کرام کی گستاخی کے لیے جا رہا ہے. تو اللہ ہم سب کو صحابہ کی گستاخی سے بچائے, اللہ ہم سب کو تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.